اور انتہا کی کل مدت 22 سال 2 ماہ اور 22 دن ہے۔ نزول قرآن کا زمانہ 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم ہے جو باہم ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ پہلا حصہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام مکہ موسمہ میں تھا، اور وہ دور مکی دور کہلاتا ہے۔ یہ کل 13 سال 5 مہینے اور 13 دن کا زمانہ ہے۔ دوسرا حصہ ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے کہ آپ مدینہ میں آپ کا قیام تھا، اور یہ کل 9 سال 9 مہینے اور 9 دن کا زمانہ ہے، اس اپنی دور کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا مکی حصہ کل قرآن کا 2/3 اور مدنی حصہ اس کا 1/3 ہے۔ سورتوں کی مجموعی تعداد 114، جن میں سے مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے اور سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا جو قرآن پاک کا میں نے آپ کو کروایا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہمیں ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن صرف امثال اور قصص ہی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ شخصی اور اجتماعی زندگی کا ایک مکمل دستور ہے، جس کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نازل نہ ہوگی۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کتاب الہی میں زندگی سے تمام مسائل کے جزوی تفصیلات مذکور نہیں ہیں، اور حق یہ ہے کہ چونکہ ہر زمانے میں انسانی عقل و شعور کی استعداد اور صلاحیت یکساں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عمل ارتقاء برابر جاری رہتا ہے، اس بنا پر حکمت خداوندی کا تقاضا یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس آخری کتاب سماوی زندگی میں کے متعلق صرف اصول بیان کیے جائیں اور ان کی جزیات سے تعرض نہ کیا جائے۔ بس جب قرآن میں جزیات مذکور نہیں ہیں اور صرف اصول و کلیات کا تذکرہ بیان ہے، تو فہم قرآن کے لیے ضروری ٹھہرا کہ اصول سے فروع اور کلیات سے جزیات کے استخراج اور استنباط کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی جائے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے قرآن مجید کے صرف اسی حصہ سے بحث کی ہے جس کا تعلق فقہی احکام سے ہے۔ محققین کے نزدیک یہ حصہ تقریباً 500 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں ان آیات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: عبادات کے بارے میں آیات 140 ہیں، نکاح طلاق اور وصیت کے بارے میں آیات 70 ہیں، خرید و فروخت، اجارہ رہن شرکت اور تجارت کے بارے میں 70 آیات ہیں، حدود تعزیرات کے بارے میں 30، قضاء و شہادت گواہی کے بارے میں 20 اور متفرق احکام 170 آیات ہیں۔ ایک فقیہ یا مجتہد کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ان آیات کے بارے میں علم رکھتا ہو کہ ان میں سے کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت مجمل ہے اور کون سی مفصل، کون سی آیت خاص ہے اور کون سی عام، کون سی محکم اور کون سی متشابہ۔ علاوہ ازیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عمل میں لانے کی جو باتیں ہیں وہ کس درجہ کی ہیں، فرض حیثیت رکھتی ہیں، واجب حیثیت رکھتی ہیں، سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ اسی طرح جو نہ کرنے سے متعلق ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، وہ کام حرام ہیں یا وہ کام جو ہم کریں گے ان میں کراہت شامل ہوگی۔ فقہی کام میں قرآن مجید کے اصول کیا ہیں، یا فقہی کام کے قرآنی اصول کیا ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اصول و کلیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فقہی کام کو قانونی شکل دینے میں انسانی طبیعت اور مزاج کے پیش نظر درج ذیل اصولوں کو اپنی بنیاد قرار دیا ہے۔ فقہی کام میں قرآن مجید کے اصول: عدم حرج، قلت تکلیف اور تدریج۔ عدم حرج کے معنی تنگی دور کرنا، قلت تکلیف کے معنی پابندیاں دور کرنا اور تدریج کے معنی احکامات کو مرحلہ وار آہستہ آہستہ بیان کرنا۔ عدم حرج کیا ہے؟ حرج کے معنی ضیق اور تنگی کے ہیں اور عدم کے معنی نہ ہونا۔ چنانچہ عدم حرج سے مراد تنگی نہ ہونا، سہولت اور آسانی ہونا ہے۔ فقہی اور شرعی اصطلاح میں عدم حرج سے مراد ہے کہ قوانین اس طرح سے مرتب کیے جائیں جن میں آسانی اور سہولت ملحوظ خاطر رکھی گئی ہو، اور ایسی تنگی اور دشواری سے گریز کیا جائے جو انسان کی برداشت سے باہر ہوں اور اس کا حل بھی موجود نہ ہو۔ گویا عدم حرج کے اصول سے مراد یہ ہے کہ ان شریعت کا بنیادی اصول تنگی دور کرنا ہے۔ اسی اصل کی بنا پر کئی رخصتیں، مثلا سفر کے دوران نماز میں قصر کی اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، بوقت ضرورت حرام چیز کی اباحت اور پانی دستیاب نہ ہونے یا بیماری میں اضافہ کے خدشہ کے پیش نظر وضو کے بجائے تیمم کا مشروع ہونا وغیرہ اس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، کہ اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح سے ایک جگہ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔
سورہ حج میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔